پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی تدوین العطاء وبالسند المتصل منا الى شيخنا الامام العلامة الحافظ الحجة سليمان بن اشعث ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى انه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن مسعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك بن الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان جيشا من الانصار كانوا بارض فارس مع اميرهم وكان عمر يرسل الجيوش في كل عام شغل عنهم عمر رضي الله تعالى عنه فلما مر الاجل قبل اخذ ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر انك غفلت عنا وتركت فينا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعقاب بعض الوصيه بعضا. باب فی تدوین العطاء. عطا مجاہدین کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوتا تھا اس کو عطا کہتے ہیں. تدوین دیوان سے، اور دیوان کا معنی رجسٹر، تو تدوین کا معنی ہوا رجسٹر تیار کرنا. تو مجاہدین کے لیے عطایا اور وظائف تو پہلے سے مقرر تھے، لیکن اس کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے جو ہے رجسٹر تیار کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. سمجھئے نا؟ تو مجاہدین کے عطا اور وظائف کا رجسٹر تیار کرنے کے بیان میں عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ انصار کا ایک لشکر ملک فارس میں تھا اپنے امیر کے ساتھ. وَكَانَ عمر يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ، اور چونکہ سلسلہ لڑائی کا برابر جاری رہتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی بھیجے ہوئے لشکر کو 1 سال پورا ہونے کو ہوتا تھا تو دوسرا لشکر اس کی جگہ بھیج دیتے تھے اور اس لشکر کو واپس بلا لیتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. لیکن ایک مرتبہ کچھ غفلت ہوئی اور معمول کی خلاف ورزی ہو گئی، اس کو بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے پیچھے ہر سال کے پورا ہونے پر لشکر بھیجا کرتے تھے. فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، ان لوگوں سے جو ملک فارس میں لڑ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غفلت ہو گئی. فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ، پس جب مدت 1 سال کی پوری ہو گئی اور نیا لشکر پہنچا نہیں تو بھی قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ، اس لشکر والے واپس آ گئے. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سختی کی اور ان کو دھمکایا کہ جب کوئی لشکر نہیں پہنچا تمہاری جگہ لینے کے لیے تو تم کیوں چلے آئے. اور وہ لشکر والے بھی کوئی معمولی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب میں نہیں آئے. فقالو، اور وہ بولے یا عمر انکا غفلت عنا، آپ نے ہم لوگوں سے غفلت برتی. وترکت فینا الذی امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بارے میں اس معمول کو آپ نے چھوڑ دیا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. کون سا معمول؟ من اعقاب بعض الغزیۃ بعضا، ایک لشکر کے بعد سال گزرنے پر دوسرا لشکر بھیجنا. اے عمر، آپ نے ہم لوگوں سے غفلت برتی
اور ہمارے بارے میں چھوڑ دیا اس معمول کو جس معمول کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ کون سا معمول؟ یعنی ایک لشکر کے بعد دوسرے لشکر کو بھیجنا۔ پھر ہم کیا کرتے؟ کب تک وہاں پڑے رہتے؟ سال پورا کر دیا، چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا، اس لیے کہ دونوں مخلص تھے۔ لیکن باب سے کیا مناسبت؟ رجسٹر تو آیا ہی نہیں۔ ہمیں عنوان قائم کیا تھا تدوین العطا، مجاہدین کے وظائف کا رجسٹر تیار کرنا۔ وہ رجسٹر کہاں گیا؟ بظاہر کوئی مطابقت نہیں ہے۔ مشارحین نے یہ تعویل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو غفلت ہوئی لشکر بھیجنے میں، اس کا خیال نہیں رہا، تو غالباً اسی وجہ سے کہ وہ رجسٹر کی تیاری میں مشغول تھے۔ بس ہو گئی مناسبت۔ ہاں پڑھیے۔ عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں، سند سے لے کر ترجمہ کرو۔ عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں، حدثنی فیما حدثہ ابن لعدی من عدی الکندی، بیان کیا مجھ سے اس قصے کے بارے میں جس کو بیان کیا عدی کے ایک بیٹے نے عدی کندی کے حوالے سے۔ اب یہ ابن لعدی، عدی کے ایک بیٹے نے، کون سے عدی یہ بھی نہیں معلوم، اور ان کا کون سا بیٹا، بیٹے کا نام کیا تھا یہ کچھ پتہ نہیں، گویا راوی مجہول ہے۔ کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ان عمر ابن عبدالعزیز کاتبہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا، کس کو؟ اپنے عمال اور گورنروں کو۔ کیا؟ ان من سأل عن مواضع الفیء، کہ جو کوئی پوچھے مال فے کے خرچ کرنے کی جگہوں کے بارے میں، کہ مال فے کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے یا اس کے مصارف کیا ہیں، تو وہ مصارف وہ ہیں کہ جس کا فیصلہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو تمام مسلمانوں نے عدل اور انصاف والا اور نبی علیہ السلام کے اس قول کے موافق جانا کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے زبان اور ان کے دل پر جاری کیا ہے۔ فرض العطیہ، حضرت عمر نے مجاہدین کے وظائف مقرر کیے۔ وعقد لأہل الادیان ذمۃ بما فرض علیہم من الجزیہ، اور اہل ادیان یعنی اہل کتاب کے لیے معاملہ کیا عہد اور امان کا، اس جزیہ کے بدلے میں جو جزیہ ان پر مقرر کیا تھا۔ ما فرض علیہم کا بیان ہے من الجزیہ، فرض العطیہ مجاہدین کے وظائف مقرر کیے اور معاملہ کیا اہل کتاب کے لیے عہد و امان کا اس جزیہ کے بدلے میں جو ان پر مقرر کیا تھا کہ تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لم یضرب فیہا بخمس ولا مغنم، نہیں مقرر کیا اس جزیہ کے اندر
اور نہ ہی کسی مال فے کے اندر کوئی خمس. یہاں مغنم سے خمس مال فے مراد ہے. بتایا نا کہ فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے لڑائی بھلائی کے بغیر حاصل ہو، جبکہ غنیمت اس کے برعکس ہے، لیکن ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ بعض دفعہ استعمال کر لیا جاتا ہے. نہیں مقرر کیا اس جزیہ میں اور نہ کسی مال فے کے اندر کوئی خمس. پڑھیں. وفيه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن منصور بن الحديث بن الحارث عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے. کیا مطلب؟ راوی تفسیر کرا یقول بھی کہ وہ حق ہی بولتے ہیں، غلط نہیں بولتے. پڑھیے. باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاموال. وفيه قال حدثنا الحسن بن علي محمد بن يحيى بن فارس المعنى قال حدثنا بشر بن الزهراني قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحساني قال ارسل الي عمر رضي الله تعالى عنه حين تعالى النار فجئت فوجدته جالسا على سرير مبكيا الى مالك فقال انه قد دفع الواليات من قومي واني قد امرت بس ٹھہر جاؤ. اب اگر آپ عبارت پڑھیں گے تو مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں ملے گا. یا تو آپ پڑھ لیں، میں سن کے چلا جاؤں. صفحہ 1.5 صفحے کی عبارت ہے، سمجھ گئے نا. اس لیے اس کی صورت یہ ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور ترجمہ کرتا جاؤں. صفایا جمع ہے صفیون کی. کتاب الجہاد میں میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے 3 طرح کے سہام تھے. سہم کا سہم الغانمین، سمجھے؟ عام مجاہدین کی طرح ایک حصہ، اور دوسرے غنیمت کا خمس الخمس. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کہ جو بھی غنیمت حاصل کرو تو اس غنیمت کا خمس اللہ کے لیے. یہاں اللہ کا نام تو محض تبرک کے لیے، اللہ کا ذکر تو محض تبرک کے لیے، اللہ کے نام کا حصہ نہیں لگے گا. سمجھے؟ آگے اس خمس کے 5 مصارف بیان کیے گئے. للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو یہ خمس کے 5 مصارف ہیں نا. گویا خمس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں ایک حصہ آپ کا ہے، تو خمس الخمس کہیے. یہ ہوا دوسرا. اور تیسرا سہم جو ہے صفی کہلاتا ہے. وہ کیا ہے کہ غنیمت میں سے کوئی ایک چیز جو آپ کو پسند ہو، غلام ہو، باندی ہو، تلوار ہو، سواری کا جانور ہو، کوئی بھی ایک چیز اپنی پسند کا آپ لے لیں، سہم غنیمت کے علاوہ. اس کو سہم صفی کہتے ہیں. تو 3 طرح کے حصے ہوئے نہیں. نمبر 1 سہم کا سہم الغانمین، عام مجاہدین کی طرح ایک حصہ، اور دوسرا خمس الخمس، اور تیسرے سہم صفی کی غنیمت، مال غنیمت میں سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز آپ لے لیں. اول ذکر، یہ جو ہم نے صفی کا معنی بیان کیا ہے اس کے لیے آگے مستقل باب آ رہا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے ہم یہیں پر بیان کیے دے جا رہے ہیں کہ اول ذکر جو سہم، یعنی سہم کا سہم الغانمین اور خمس الخمس، یہ آپ کے لیے ہے، چاہے آپ
اس لڑائی میں بنفس نفیس شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں. سمجھے نہیں؟ آپ کا خود اس لڑائی کے اندر شریک ہونا یہ شرط نہیں. یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے، اجماعی. البتہ تیسری قسم کا جو سہم ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی سہم صفی کے بارے میں کہ آپ کے لیے بعض لوگوں نے کہا آپ کے لیے اس وقت ہے جب آپ بنفس نفیس اس لڑائی کے اندر شریک رہے ہوں، اور بعض نے کہا مطلقاً. ترجیح دوسرے ہی قول کو دی گئی ہے کہ جیسے اول الذکر دو سہام کے اندر آپ کا اس لڑائی میں شریک ہونا شرط نہیں ہے، سہم صفی کے لیے بھی آپ کا اس لڑائی میں شریک ہونا شرط نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے سہم صفی کا معنی بیان کیا، اس کے لیے تو آگے مستقل باب آ رہا ہے. یہاں جو صفایا کا لفظ آیا ہے تو یہ بھی صفیحی کی جمع ہے، لیکن یہ مال فے کے معنی میں، یہ مال فے کے معنی میں. وہ اموال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے اور آپ کو اس میں تصرف کا ہر طرح اختیار تھا، چاہے تو آپ اسے اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، جتنا چاہیں وہ دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، جہاں مناسب سمجھیں. وہ مراد ہے یہاں پر صفایا سے. اور وہ ایسے اموال کون ہیں جو آپ کے لیے؟ اموال بنو نذیر پہلے نمبر پر، اموال بنو نذیر. اس لیے کہ بنو نذیر سے لڑائی بھڑائی کی نوبت نہیں آئی، بنو نذیر سے لڑائی بھڑائی کی نوبت نہیں آئی. اللہ تعالی نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے. مدینہ سے 2 میل کی دوری پر وہ مقام تھا جہاں بنو نذیر کے جو ہے زمینیں وغیرہ تھیں. پیدل چل کر گئے تھے، تنہا آپ سواری پر گئے تھے، باقی سب صحابہ پیدل چل کر کے تھے. لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور وہ سلنڈر ہو گئے. سمجھے نا؟ تو وہ معرفہ ہے. اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم. اسی طریقے سے جب خیبر والوں سے تو لڑائی بھڑائی ہوئی نا، محاصرہ ہوا، سب کچھ ہوا، پھر آخر میں جو ہے مصالحت ہوئی، اور ان لوگوں نے خود یہ کہا کہ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیجیے، ہم ان زمینوں کے اندر کاشت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچا کہ ہمارے اصحاب کو نہ تو فرصت ہے کھیتی باڑی اور باغبانی کرنے کی، نہ ہمارے پاس اتنے غلام ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام لیں. چنانچہ معاملہ بٹائی پر کر لیا کہ تم اپنا کاشت کرو، جو کچھ پیدار ہوگی آدھا تم لینا، آدھا ہم لوگوں کو دے دینا. قریب میں فدق والے تھے، ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خود گزارش کی، پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لیا جائے. لیکن خیبر والوں سے جب معاملہ کیا تھا اور زمین ان کے پاس رہنے دی تھی تو مالکانہ نہیں، یعنی وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کاشتکار تھے. زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ صرف وہ کاشتکار تھے. زمین اس لیے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو فتح کے بعد جو ہے مفتوحہ زمین، مفتوحہ ملک پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا اور وہ مسلمانوں کی ملک ہو جاتا ہے. تو وہ مسلمانوں کی ملک ہو گیا. اس وجہ سے زمیندار تو مسلمان تھے، زمیندار جو زمین کا مالک ہو، اور کاشتکار جو محنت کرتا ہو، تو وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ کاشتکار. اور وہ بھی آپ نے شرط یہ لگا دی تھی کہ جب چاہیں گے ہم تم سے یہ زمین لے لیں گے. چنانچہ بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے، ان کی شرارتیں سامنے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بے دخل کر دیا، اس زمین سے وہاں سے بھگایا.
تو جب یہ معاملہ ان سے ہوا تو فدق مقام قریب میں وہاں بھی یہود آباد تھے، انہوں نے خود پیشکش کی کہ ہم سے بھی ایسا ہی معاملہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ان سے ہوا کہ آدھی زمینوں سے تو ان کو بے دخل کر دیا گیا، آدھی زمینوں کا ان کو مالک برقرار رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نکالا تو ان کی آدھی زمین کا ان کو پیسہ دیا، خیبر والوں کو کچھ نہیں دیا، لیکن فدق والوں کو تو فدق کی آدھی زمین وہ بھی خالصتاً لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے احد کے موقع کے اوپر مخریق یہودی نے ایک باغ آپ کو ہبہ کیا تھا، ایک انصاری نے بھی آپ کو جو ایک باغ ہبہ کیا تھا۔ یہ سب جو ہے خالصتاً لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو اموال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی ازواج مطہرات کا 1 سال کا خرچہ نکال لیتے تھے، اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، مسافروں کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور فقراء مہاجرین کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر نوائب مسلمین اور حوائج مسلمین کے اوپر سرو کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اکیلے چکن بریانی کھاتے تھے، سمجھ گئے نہیں؟ نام تھا کہ آپ کا ہے، لیکن خرچ تو مسلمانوں ہی کے اوپر کرتے تھے، گویا آپ کو حق تصرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باپ کی میراث طلب کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا، اور یہ آپ کا ارشاد نقل کیا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم جماعت انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں، کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہمارا چھوڑا ہوا مال جو ہے ورثہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صدقہ یعنی تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ یہاں صدقہ سے مراد کیا ہے؟ وقف ہے، تمام مسلمانوں کے لیے پر وہ وقف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہرحال منع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتقال کر چکی تھی۔ اچھا، اگر وراثت تقسیم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی تھی اس وقت، آپ کے انتقال کے وقت کون؟ حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ نرینہ اولاد کوئی تو تھی نہیں، سمجھ گئے نا؟ تو بیٹی کی 3 حالتیں، ایک سال پیچھے جاؤ، اگر میت کا بیٹا ہو تو بیٹی اسباب الغیر ہے، یہاں بیٹا نہیں۔ اگر میت کا کوئی بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو اور وہ صرف ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ تو اگر وراثت ملتی تو حضرت فاطمہ کو کتنا ملتا؟ نصف۔ باقی نصف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسبا ہوئے نہیں، تو باقی نصف اسبا ہونے کی حیثیت سے حضرت عباس کو ملتا، تو گویا حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسبا ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرحومہ بیوی حضرت فاطمہ کا حصہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور وہی حدیث دہرائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کر کے میراث دینے سے منع کیا تھا۔
ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اموال ہیں اور جس کا میں انتظام سنبھالتا ہوں، اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کو اس کا متولی اور منتظم بنا سکتا ہوں، اس شرط پر کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح تم ان کو خرچ کرو گے۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں جو اموال تھے آپ کے چھوڑے ہوئے، ان دونوں کو ان کا متولی بنا دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کیا ہوتے تھے؟ چچا ہوتے تھے نا، اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا نہیں ہوتا، تو چچا بھتیجے ہوتے تو ہے باپ بیٹے کی طرح، ہاں، لیکن دونوں کے درمیان لڑائی بھی مشہور ہے، نا اتفاقی بھی دونوں کے درمیان مشہور ہے، ہر دور کے اندر اور ہر قوم کے اندر ہے یا نہیں؟ چنانچہ یہ ہوا کہ دونوں متولی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چچا کو بوڑھا دیکھ کر کے دھیرے دھیرے سب قبضہ لیا۔ اب وہ مقدمہ لے کر کے حضرت عباس حضرت علی کو بھی ساتھ لے کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان اقضی بینی و بین ھذا، یہاں ابو داؤد کے اندر بس اتنا ہے کہ آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ورنہ لفظ بہت سخت کہا ہے، بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صرف ھذا کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بعض روایتوں میں کیا اقضی بینی و بین ھذا الخائن الکاذب الغادر، کیا کیا کہہ ڈالا، بہت غصے میں تھے، بہت پھکے ہوئے تھے جسے کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اور لیکن کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بھائی جب وہ چچا ہیں تو باپ کے درجے میں ہے، بیٹے کی طرف سے کسی حرکت سے اگر تکلیف پہنچے تو باپ تو اس طرح کے سخت الفاظ بول ہی دیتا ہے، زیادہ اس پر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک اجمال بیان کیا ہے، مسئلہ تو ہے بہت پیچیدہ، لیکن میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کے بعد ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مضمون تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کئی حدیثیں آ رہی ہیں۔ مالک ابن اوس ابن حدثان کہتے ہیں ارسل الی عمر حین تعالی النہار، آدمی بھیجا مجھ کو بلانے کے لیے حضرت عمر نے اس وقت جب دن چڑھ چکا تھا، فجئتہ، میں ان کے پاس آیا، فوجدتہ جالسا علی سریر مفضیا الی رمالہ، رمال کہتے ہیں کھجور کے چھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، کھجور کے چھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی۔ تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تخت کے اوپر اگر چٹائی ہو تو چٹائی کے اوپر کوئی بستر بچھونا چادر وغیرہ بچھا لیتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے پایا ان کو بیٹھا ہوا ایک تخت کے اوپر، اس تخت کے اوپر بچھی ہوئی چٹائی سے بدن لگائے ہوئے، یعنی آپ کے بدن اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا، کوئی چادر، کوئی بیڈ شیٹ حائل نہیں تھی۔ پایا میں نے ان کو بیٹھا ہوا تخت پر، اپنا بدن لگائے ہوئے اس پر بچھی ہوئی چٹائی سے۔ فقال حین دخلت علیہ، تو جس وقت میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مالک، یا مالک، مالک
نحو کے اندر ترخیم پڑھا ہے نہیں، تخفیف کی غرض سے اسم کے آخری حرف کو، ایک حرف کو یا دو حرف کو حذف کر دینا، جیسے یا عثمانوں سے یا اسمو کہا جائے، یا عثمانوں سے یا اسمو کہا جائے. اور عجم میں تو ترخیم بہت زیادہ ہے. ارے منان سے منو منو کہتے نہیں کہتے ہیں. ہاں. فقال حین دخلت علیہ، تو جس وقت میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مالک، اے مالک، انہ قد دف اہل ابیات من قومک، تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے میرے پاس آئے تھے. وَإِنِّي قد، یعنی اپنی حاجت لے کر کے، تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے آئے تھے اور میں ان کے بارے میں کچھ دینے کا حکم صادر کر چکا ہوں. فَاقْسِمْ فِيهِمْ، تو تم ہی ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو. قلت، میں نے کہا، لو امرت غیری بذالک، اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کام کا حکم دیتے، جزا محذوف ہے، تو اچھا ہوتا. لیکن حضرت عمر نہیں مانے. فقالا، اس نے کہا، خذو، لے جاؤ اس کو تقسیم کر دو. یہ تو ایک ضمنی بات تھی، سمجھے نا. اب جو وہاں دیکھا اس کو بیان کرنا مقصد ہے. فجاءہ یرفع، حضرت عمر کے پاس یرفع نام کا ان کا چوکیدار آیا. فجاءہ یرفع، یرفع، بس یرفع پڑھو، فعل مضارع تھوڑے ہیں کہ یرفع پڑھو. فجاءہ یرفع، ان کے پاس ان کا چوکیدار یرفع آیا. فقال یا امیر المومنین، اے مومن، حل لک فی عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام وسعد بن ابی وقاص، کیا آپ کو رغبت ہے عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام اور سعد بن وقاص کے آنے کی؟ قال نعم، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہا ہاں، بلا لو. فاذن لهم، ان کو اجازت دے دی. فدخلوا، وہ لوگ اندر آ گئے. ثم قال، پھر ثم جاء یرفع، پھر یرفع آیا. فقال یا امیر المومنین حل لک فی العباس والی. یہ سب کلانگن کے تحت تھی. پہلے کچھ لوگوں کو حضرت علی اور عباس نے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے پہلے بھیج دیا اندر، تم جاؤ، پھر ہم بعد میں ذرا رک کے آتے ہیں. ہاں. پھر کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو عباس اور علی کے آنے میں دلچسپی ہے؟ قال نام، کہا ہاں. فاذن لهم، ان کو اجازت دے دی کہ آ جائیے. فدخلوا، وہ لوگ بھی اندر آ گئے. اب سنیے. فقال العباس یا امیر المومنین، حضرت عباس نے فرمایا، مومنین، اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان. راوی کہہ رہے یعنی علی، مراد حضرت علی کو لے رہے کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. فقال بعضهم، وہ پہلے 4 آدمی جو اندر آ گئے تھے نا، ان میں سے کسی نے کہا، اجل، ہاں امیر المومنین، اقضی بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. وَأَرِحْهُمَا، أَرَاحَ يُرِيحُ إِرَاحَةً، الْأَمْرُ مِنْهُ أَرِحْ، وَأَرِحْهُمَا، اور ان دونوں کو روز روز کے جھگڑے سے چھٹکارا دیجئے، راحت دیجئے. قال مالک ابن اوس، یہ سفارش کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. مالک ابن اوس کہتے ہیں، خیل انہما قدما اولئک النفر لذالک، خیال کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے عباس اور علی نے ان لوگوں کو پہلے بھیج دیا تھا اسی کام کے لیے. سمجھے نا کہ جب ہم کچھ بولے تو تم لوگ تائید کرنا. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، اتئدا، ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو. اتئدا، تعودت،
طمانینت سکون. سمجھے نا؟ تو ذرا کچھ تیش میں رہے ہوں گے, آواز بلند رہی ہوگی, تو کہا اتعیدہ, پرسکون رہو. ثم اقبل علی اولئک الراکب, پھر حضرت اور متوجہ ہوئے اس جماعت پر. کون سی جماعت پر؟ جو پہلے اندر آئی تھی. فقال, اور کہا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض, میں تم لوگوں کو قسم دلاتا ہوں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے. هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ, ہم کسی کو وارث نہیں بناتے, جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف اور صدقہ ہوتا ہے. فقالوا نعم, انہوں نے کہا یہ حدیث ہے. ثم اقبل علی علی والعباس, پھر علی اور عباس کی جانب متوجہ ہوئے. فقال, اور فرمایا انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض, میں تم دونوں کو بھی اس اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے. هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ, کیا تم دونوں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے, جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ یعنی وقف ہوتا ہے. فقال نعم, ان دونوں نے کہا ہاں سنا تو ہے. قال, حضرت نے فرمایا فإن اللہ خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاصۃ, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے. لم یخص بہا آدم من الناس, وہ خصوصیت لوگوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے. جہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو مال اللہ نے ان بنو نذیر سے اپنے رسول کو دلوایا, تمام مسلمانوں کو دلوایا. ہم کا مرجع کون ہے؟ بنو نذیر. اور جو مال اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر سے تمام مسلمانوں کو دلوایا یا اپنے رسول کو دلوایا؟ اس کا مطلب اموال بنو نذیر کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. چانچہ آگے فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وکان اللہ تعالی افاء علی رسولہ بنی النذیر, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بنی نذیر کے اموال دیے. فواللہ مستأثر بها علیکم ولا اخذها دونکم, تو خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال بنو نذیر میں تمہارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دی, اور نہ ہی دونکم تمہیں چھوڑ کر کے خود لے لیا ہو. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منها نفقۃ سنۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے. راوی کو شک ہو گیا نفقۃ سنۃ کا یا نفقتہ و نفقۃ اہلہ سنۃ, اپنا خرچہ اور اپنے ازواج اور اپنے اہل کا ایک سال کا خرچہ نکال لیتے تھے. وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ, اور جو کچھ اپنے ازواج مطہرات کے خرچ سے بچتا تھا اس کو دوسرے مال غنیمت کا برابر قرار دیتے تھے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے. ثم اقبل اولئک الراکب, پھر حضرت عمر متوجہ ہوئے ان لوگوں پر, اس جماعت پر جو پہلے اندر آئی تھی. فقال انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض, میں تم کو قسم دلاتا ہوں اس اللہ کی جس کی حکم سے زمین آسمان قائم ہے. هل تعلمون ذلک, کیا تم اس کو جانتے ہو؟ قالوا نعم. ثم اقبل علی العباس و علی, پھر علی عباس کی طرف متوجہ. فقال انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض, میں قسم دلاتا ہوں تمہیں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے. هل تعلمان ذلک, کیا تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تعالی اموال بنو نذیر کو خالصتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی. قال ابو بکر, تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کا ولی اور خلیفہ ہوں.
فجئت انت وہذا الی ابی بکر، تو تم اور یہ علی دونوں گئے تھے ابو بکر کے پاس، تطلب انت میراثک من ابن اخیک، حضرت عباس کو خطاب ہے، تم تو اپنے بھتیجے کے مال میں اپنی میراث چاہ رہے تھے، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی اپنی بیوی فاطمہ کی میراث چاہ رہے تھے اپنے باپ کے مال میں سے۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ واللہ یعلم انہ صادق، اور اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ابو بکر سچے تھے، نیک تھے، ہدایت پر تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ فولیہا ابو بکر، ان اموال بنو نذیر کا منتظم اور متولی رہے ابو بکر۔ فلما توفی ابو بکر، پھر جب ابو بکر کی وفات ہو گئی، قلت انا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر، کہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ فولیتها ما شاء اللہ ان علیہا، تو میں ان اموال بنو نذیر کا متولی اور منتظم رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ میں اس کا متولی اور منتظم رہوں۔ فجئت انت وہذا، تو اس وقت بھی تم اور یہ علی آئے تھے، وانتما جمیع، اور تم دونوں ایک ساتھ تھے، وامرکما واحد، تمہارا معاملہ بھی ایک تھا۔ فسألتمانیہا، تم دونوں نے مجھ سے ان اموال بنو نذیر کا سوال کیا تھا۔ فقلت، میں نے کہا تھا، ان شئتما ادفعوها الیکما، اگر تم دونوں چاہو تو وہ اموال میں تم دونوں کے حوالے کر دوں، مالکانہ نہیں، منتظمانہ، سمجھے نا، مالکانہ نہیں بلکہ منتظمانہ، اس شرط پر کہ تم دونوں پر اللہ کا یہ عہد ہے کہ انتلیہا، کہ ان اموال کا تم انتظام کرو گے اس انتظام کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جہاں جہاں آپ خرچ کرتے تھے تم بھی خرچ کرو گے۔ فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى ذَلِكَ، تو تم دونوں نے ان اموال کو مجھ سے لے لیا اسی شرط پر کہ ہم اس کا انتظام اور انصرام کریں گے۔ ثُمَّ جِئْتُمَانِي، پھر اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو، لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، کہ میں تمہارے دونوں کے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر دوں۔ اصل میں پہلے جو آئے تھے وہ تو میراث طلب کرنے کے لیے، اب جو آئے تھے وہ میراث طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام اور انصرام ان دونوں کو سپرد کیا تھا کہ مشترک طور پر تم دونوں ان اموال کی دیکھ بھال کرو، اور جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر خرچ کرتے تھے ان مصارف میں اسے خرچ کرو۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا تھا نا کہ وہ دھیرے دھیرے حضرت علی نے سب پر قبضہ کر لیا، اب وہ دونوں مل کر کرتے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑتا تھا، اور جب کہ حضرت علی ان سے مشورہ ہی نہیں کرتے تھے، جس طرح چاہتا خرچ کرتے تھے۔ تو حضرت یہ آئے تھے کہ ہمارے درمیان اسے تقسیم کر دیا، آدھے کا انتظام میں دیکھوں، آدھے کا انتظام یہ دیکھیں۔ حضرت عمر کو یہ تقسیم گوارا نہیں تھی کہ ہم تو انتظام تقسیم کریں گے، اور دنیا کیا سمجھے گی کہ ملکیت تقسیم کر دی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر دیکھ سکتے ہو جس طرح سے مشترکہ طور پر دیکھو، اور اگر نہیں تم سے نبھتا ہے تو واپس کر دو، ہم پھر انتظام کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تم دونوں کے درمیان اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، اگر تم دونوں عاجز ہو ان اموال کا انتظام کرنے سے، فَرُدَّاهَا إِلَيَّ، تو وہ اموال مجھے لوٹا دو۔ قال ابو داؤد کہتے ہیں وَإِنَّمَا سَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَ يُسَيِّرَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، یہ اب کی بار عمر عباس اور علی نے جو حضرت عمر سے
درخواست کی تھی فیصلہ کرنے کی، تو دراصل ان دونوں کی درخواست یہ تھی کہ حضرت عمر ان اموال کو دونوں کے درمیان نصف نصف کر دیں۔ لا انہما جاہلا عن ذالک، یہ بات نہیں تھی کہ وہ دونوں اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ فانہما کانا لا یطلبان الا الثواب، اس لیے کہ وہ عباس اور علی رضی اللہ عنہما بھی نہیں طلبگار تھے مگر درستگی کے، صحیح بات کے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لا اوقی علیہ اسم القسم، میں اس مال کے اوپر بٹوارے کا نام نہیں واقع کروں گا، اس لیے کہ اگر میراث کے طور پر تقسیم کیا جائے تو یہی ہوتا ہے نا بھائی، حضرت فاطمہ کا حصہ آدھا ہوتا ہے جس پر علی قبضہ کرتے، اور اسبا ہونے کے حصے سے آدھے پر عباس قبضہ کرتے، تو یہ آدھوں آدھ تقسیم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ ان کو وراثت دے دی ہے، جبکہ وراثت اس میں نہیں ہے۔ میں نہیں واقع کروں گا اس پر بٹوارے کا نام، آداؤہ علی ما ہوا علیہ، میں اس مال کو اسی حالت پر چھوڑے رکھوں گا جس حالت پر یہ پہلے تھا، کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے وہاں وہاں یہ مال خرچ کیا جائے گا۔